لله الذي هدانا خير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل ما هذه الأضاحي يا رسول الله قال سنة أبيكم إبراهيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بزرگان محترم اور دینی بھائیوں، انسانی اخلاق اور شرافت کی بات ہے کہ آدمی اپنے محسن کا شکریہ ادا کرے اور اس آسمان کی چھت کے نیچے سب سے بڑا محسن اگر کوئی ہے تو اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ اللہ پاک نے آدمی کو وجود دیا، بلکہ انسان کی ایک ایک سانس اللہ کی نعمت ہے، ایک ایک سانس اللہ کی نعمت ہے، اور ہر سانس کے بدلے میں شکریہ واجب ہوتا ہے. تو ان نعمتوں کے شکریہ کے لیے اللہ نے قربانی رکھی کہ قربانی سے تم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے. اس لیے آدمی کو قربانی شوق اور ذوق سے لینی چاہیے. الحمدللہ چند دنوں کے بعد قربانی کے دن شروع ہو گئے. 10 ذی الحجہ سے قربانی کے دن شروع ہوتے، 10، 11 اور 12 3 دن قربانی ہوتی. یہ قربانی کیا ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے. باپ بیٹے نے مل کر جو اللہ کے حکم کے خاطر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اللہ کو ان کی یادہ اتنی پسند آئی کہ اللہ نے کروڑوں حاجیوں کے اوپر اس کو لازم کر دیا، اور اس کے علاوہ دوسری جگہوں پر رہنے والے صاحب نصاب مالدار آدمیوں کے اوپر اللہ رب العزت نے قربانی کو واجب قرار دیا. ہمارے فقہاء قربانی کو واجب کہتے ہیں کہ جس آدمی کے پاس سونا یا چاندی کا نصاب ہو، یعنی آج کے زمانے میں ایکسٹرا آدمی کے پاس 28,000 روپے نقد کیش ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے. آج کے زمانے میں اگر آدمی کے پاس 28,000 روپیہ ایسے جو بالکل اس کی ضرورت سے زیادہ، نہ اس پر قرضہ ہے، نہ میڈیکل ہے، نہ کچھ ہے، بس ایسے صحیح ہے ایکسٹرا 28,000 روپئے، تو ایسے آدمی کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے. اب بتائیے کتنے لوگ ایسے ہیں
بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر قربانی واجب نہیں ہے. ارے اللہ نے اتنا آسان کر دیا کہ اگر آپ پورا جانور نہیں لے سکتے تو پارٹنرشپ کر لو، اس سے والی قربانی کر لو. اس سے والی قربانی کرنا بہت آسان ہے. پارٹنر بن جائیے، 7 آدمی پارٹنر بن کر کے اس جانور کو خرید لیجیے. الحمدللہ ہم جس علاقے میں جاتے ہیں ہر سال پشچم بنگال کے اندر ویسٹ بنگال 24 پرگنہ وہاں قربانی کرتے ہیں. یہی نظام ہے کہ ٹھیک ہے جو مالدار ہے اپنے گھر میں بھی قربانی لے سکتے ہیں، خرید لیں. اصل تو قربانی میں یہی ہے کہ آدمی اپنے گھر قربانی پالے، اپنے اولاد کی طرح اس کی پرورش کر کے پھر اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آقا علیہ السلام نے کہا فاطمہ اشہدی مزہیتی، وہ اپنی قربانی کے پاس حاضر ہے. اس لیے بہتر تو یہ ہے کہ آدمی اپنی قربانی کے پاس حاضر رہ کر اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے. لیکن ہر جگہ یہ آدمی کے لیے ممکن نہیں ہوتا. بعض مرتبہ گھر میں کرنے والے کوئی نہیں ہوتے، 2-3 آدمی ہوتے. تو اس لیے ہمارے فقہا نے مفتیان کرام نے اجازت دی کہ اگر معتبر علماء، معتبر آدمی، امانت دار لوگ ہوں اور ان کی وکالت سے آپ دوسری جگہ قربانی کرانا چاہتے ہیں کسی دینی ریزن کی وجہ سے، جیسے وہاں کے لوگ غریب ہیں، مدرسوں کو کھانے ملے گی، غریب لوگوں کو گوشت ملے گا، اس عنوان سے اگر آپ قربانی وہاں کراتے ہیں تو مفتی عبدالرحیم صاحب نے فتاوی رحیمیہ میں یہ بات لکھی ہے کہ انشاءاللہ العزیز اللہ اس کو دوہرا ثواب دے، ڈبل ثواب ملے. الحمدللہ ہمارے ساتھی مفتی یاسین صاحب یہاں 2 دن رہے ہیں. اگر آپ حضرات میں سے کوئی حصہ دکھانا چاہتے ہیں تو اتوارا کے اندر حاجی سلیم بھائی ہیں، تو ان کے آفس پر وہ رہتے ہیں، آپ حضرات ان کو لکھوا سکتے ہیں. بہرحال قربانی بہت بڑی چیز ہے. آدمی کو یہ کہہ کے چھوٹ نہیں جانا چاہیے کہ ارے یار میں اتنا مہنگا جانور ملتا ہے میں کہاں سے لاؤں گا. یہ بات ہے اللہ پاک نے دیا ہے، اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، کتنا بڑا ثواب. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ، تمہارے دادا جد امجد حضرت ابراہیم کی پیاری سنت. اور ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی. لاکھوں کروڑوں بال ہوتے ہیں. صحابہ نے پوچھا کہ جو اونٹ والا ہوتا ہے مقصود یا رسول اللہ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا بكل شعرة من السوق حسنة، اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی. اللہ اکبر. جو اون والا جانور ہوتا ہے جیسے گھیٹا دمبا ہے، کئی کتنے اس کے اوپر بدن کے اوپر بال ہوتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے. کمپیوٹر فیل ہو سکتا ہے لیکن اللہ رب العزت کے علم میں ہے کہ اس پر کتنے بال ہیں، اللہ پر اس کی مقدر نیکیاں دیتے. یہ کوئی معمولی اجر ثواب نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیامت میں تمہاری پلسرات کی سواریاں ہیں. فَإِنَّهُ مَطَايَاكُمْ عَلَى الصِّرَاطِ، حدیث میں یوں آتا ہے کہ یہ پلسرات کے اوپر تمہاری سواریاں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ اپنے حجۃ الوداع کے موقع پر قربانی پیش کی. 100 اونٹ 63 کو بجا کے خود اپنے ہاتھوں سے آپ نے ذبح کروایا. کوئی تو بات ہوئی نہیں. 100 اونٹ کس کو بولتے ہیں؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 9 میٹھے ذبح کرتے تھے، 2 بکرے ذبح کرتے تھے، اور اس میں آپ نیت فرماتے تھے کہ ایک میری طرف سے اور ایک میری امت جو میری رسالت کا اقرار کرتی ہے اور قربانی نہ کر سکتی، ان کی طرف سے میں قربانی کر رہا ہوں. بتائیے ایسا مشکل مربی نبی کہ ہماری پیدائش سے پہلے، ہمارے باپ دادا کی پیدائش سے پہلے ہماری طرف سے دنیا میں قربانی کر کے چلے گئے. کیا امتی کا فرض نہیں ہے کہ اپنے نبی کے لیے قربانی پیش کرے، اپنے جانور میں اپنے نبی کا حصہ رکھے؟ ارے یہ تو بالکل 100% قبولیت کا اسٹینڈ ہے کہ جس کی قربانی میں آقا
سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اس میں گرامی آ جاتا ہے، اس کے اوپر اسٹینڈ لگ جاتا ہے قبولیت کا. آپ کا نام جہاں ہو گیا، آپ سراسر اللہ کے دربار کے مقبول بندے، جہاں آپ کا نام آ گیا بس بات پوری ہو گئی. اس لیے بھائیوں، اللہ کے نبی کی طرف سے قربانی پیش کرو. محبت کا تقاضا یہ ہے. حضرت علی بن موافق رحمہ اللہ کی بات میں تعبیر گزرے، وہ حضور کی طرف سے جو ہے کباب کرتے تھے، حضور کی طرف سے حج اور عمرہ کرتے تھے. آپ نے آقائے نامدار رازدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ نے کہا علی تو میری طرف سے کباب کر رہے ہیں؟ ہاں یا رسول اللہ، میں آپ کی طرف سے کباب کرتا ہوں. تو میری طرف سے عمرہ کرتے ہیں، تو میری طرف سے حج کرتے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ. اللہ کے رسول نے فرمایا علی یہ تیرے احسان کا بدلہ قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کر میں تجھے جنت میں داخل کراؤں گا. یہ مت سوچو کہ اللہ کے رسول کو بس ثواب کی ضرورت نہیں ہے تو ان کے نام کا کیا ہے. بے شک اللہ کے رسول کو کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ ہم سے بخشا ہے، آپ مغفور ہیں. لیکن ہمیں تو ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے، ہمیں حضور کی شفاعت کی ضرورت ہے، ہمیں حضور کی توجہ کی ضرورت ہے، ہمیں حضور کی محبت کی ضرورت ہے، ہمیں حضور کے قرب کی ضرورت ہے. اور یہ چیزیں مؤثر ہے کہ قربانی جب آپ پیش کریں گے تو حضور کی توجہ ہماری طرف آئے گا، حضور کی شفاعت ہوگی، حضور کے پاس قبر میں ثواب جاتا ہے. اس آدمی کا نام، اس کے باپ کا نام لے کے حضور کو خوشی ہوتی ہے، دعائیں ملتی ہے کہ میرا امتی نے مجھے دیکھا اور کتنے سالوں گزر گئے اس پر، میرے دنیا سے رخصت ہوئے لیکن پھر بھی میرے امتی مجھے نہیں بھولے. یہ حقیقت ہے. اس لیے بھائیوں قربانی کو شوق سے کرو، ذوق سے کرو. بہت اونچی عبادت ہے یہ. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، قرآن کے 70 پارے کے 12 کے رکوع میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر امت کے لیے اللہ نے قربانی رکھی ہے. سسٹم جدا جدا ہو سکتا ہے لیکن نفس قربانی کا عمل اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے رکھا ہے. اس لیے قربانی کو دل و جان اخلاص کے ساتھ، نام و نیت، نام ریا اور اس کے بغیر، شہرت کے جذبے کے بغیر. میں نے جو آیت قرآن کے آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ اسی کو فرما رہے ہیں کہ اللہ فرماتے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کے جانور کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، لیکن اللہ کے دربار میں تمہارے دل کی پاکیزگی، تمہارے دل کا جذبہ، تمہارا اخلاص اللہ کے یہاں پہنچتا ہے. اخلاص سے جو عمل کیا جاتا ہے اللہ پاک اس کو شرط قبولیت عطا فرماتے ہیں. اس لیے جانور کے ٹکڑا پتلا نہیں بلکہ آدمی شریعت سنت کے مطابق جس جانور کی قربانی ویلڈ ہو جائز ہو ایسے جانور کی قربانی پیش کرے. علماء نے بتایا ہے کہ کوالٹی جانور نہیں ہونا چاہیے، عمر کے اعتبار سے اس کی عمر پوری ہونی چاہیے. ایسا جانور قربان کر دو انشاءاللہ اللہ کے یہاں قبول ہو جائے گا. چھوٹا بڑا ہونا، موٹا تازہ ڈولا ہونا یہ الگ بات ہے. تو قربانی کا عمل پیش کا عمل ہے، یہ یادگار ہے. حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی ایسے تکبیر تشریف جو ہم پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو تکبیر تشریف کہتے ہیں. آج 7 ذوالحجہ ہے، پھر 8 ذوالحجہ ہے کہ شہر کو 9 ذوالحجہ اتوار کو ہے. 9 ذوالحجہ سے لے کر کے 13 تاریخ کی عصر تک کل 23 نمازیں. ہر نماز کے بعد بلند آواز کے ساتھ مرد حضرات زور سے پڑھیں گے. اس میں امام اگر بھول بھی جائے تو امام کی اتباع نہیں ہے. آدمی زور سے فوراً سلام کے بعد معتدل آواز کے ساتھ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. علامہ شاکر احمد اللہ علیہ
فقہ حنفی کے جو بہت بڑا بیرسٹر ہے، فرماتے ہیں کہ یہ تکبیر تشریف عورتوں پر بھی واجب ہے، مستورات پر بھی واجب ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ مستورات زور سے نہیں پڑے گی، بلند آواز سے مستورات تکبیر نہیں کہے گی، کیونکہ مستورات کی آواز سطر میں داخل ہے، اس لیے مستورات کو بھی تکبیر کی جائے، انہیں یاد دلایا جائے۔ ہو سکے تو جس روم میں مستورات نماز پڑھتی ہے وہاں دیوار کے اوپر اس کو آویزہ کر دیا جائے، اس کو لگا دیا جائے، تاکہ مستورات کو یہ بات یاد رہے۔ میرے بھائیوں، سال بھر میں 3 دن 4 دن ہم کو یہ عمل کرنے کا موقع ملتا ہے، ہمیں تو خوشی خوشی یہ عمل کرنا چاہیے۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم ذبح کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو جنت سے میدان لے کے بھیجا، تو جبرائیل نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم چھری گھما رہے ہیں، تو جلدی نہ ہو جائے اس لیے اوپر سے آواز دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم نے دیکھا فوراً انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل نے جب ان کی آواز سنی تو وہ بول اٹھے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ اس کا بیک گراؤنڈ۔ لہذا تکبیر تشریف اتوار کی فجر کی نماز کے بعد سے ہم اہتمام سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرت مفتی سمیع صاحب فرماتے ہیں کہ اس طرح تکبیر تشریف پڑھے کہ مسجد گونجنے لگے، مسجد میں گونج پیدا ہو جائے۔ یہ ہماری بد نصیبی ہے، افسوس۔ شریعت جس چیز کو زور سے الاؤ نہیں کرتی اس کو ہم زور سے کرتے ہیں، اور جس کو شریعت زور سے الاؤ کرتی ہے اس کو ہم آہستہ کرتے ہیں۔ یہ ہماری بد نصیبی ہے، الٹے کام کرنے کی عادت ہی پڑی ہوئی ہے۔ جو شریعت نہ کہے وہ کرنے کا، اور جو کرنے کو کہے وہ نہیں کرنے کا، یہ ہماری طبیعت بنی ہوئی ہے۔ ان دنوں میں شریعت نے الاؤ کیا ہے کہ ہم تکبیر تشریف کو زور سے پڑھیں، یہ اسلام کا شعار ہے۔ بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت نقل فرمائی ہے کہ ابو ہریرہ ابن عمر وغیرہ حضرات کو پہلی تاریخ سے تکبیر تشریف شروع کر دیتے تھے، پہلی تاریخ سے، جی حجہ کا فرض چاند۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس موقع پر، فرمایا ھذا سنۃ متروکہ فلا بد ان یحییھا، کہ یہ تو چھوڑی ہوئی سنت ہے، اس کو ضروری ہے کہ اس کو بلند کیا جائے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی جو بخاری شریف کے شارح ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ اگرچہ طریقہ تو وہی ہے تکبیر تشریف کا 9 تاریخ کو، لیکن چونکہ صحابہ کا عمل ہے، ابو ہریرہ جیسے صحابی، ابن عمر جیسے صحابی، یہ کوئی نیچے درجے کے نہیں ہے، اونچے درجے کے لوگ ہیں، تو بھلے ہم اس دستور کے مطابق نہ پڑھے لیکن چلتے پھرتے تو پڑھ سکتے، اپنے گھروں میں اٹھتے بیٹھتے تو پڑھ سکتے، دکان پہ پڑھ سکتے، چوک پہ پڑھ سکتے، گاڑی پہ پڑھ سکتے۔ ضروری نہیں کہ نماز کے بعد، لیکن چلتے پھرتے تکبیر تشریف پڑھیے۔ اللہ والے لوگ، حضرت مولانا حسین احمد نقوی کے بارے میں لکھا ہے کہ جب سے ذوالحجہ کا چاند بیٹھ جاتا تھا، آپ بڑی کیا زور سے اس طرف پڑھتے تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حالانکہ یہ تو حج کا تلبیہ ہے، عمرے کا تلبیہ ہے، جو حاجی وہاں پہنچے ہوئے ان کو پڑھنا ہے، لیکن حضرت یہاں ہندوستان میں بیٹھ کے اس کو پڑھتے تھے، کیونکہ وہاں کی یاد، کیونکہ سالوں وہاں رہے ہوئے ہیں، تو وہاں کی یاد آپ کو تڑپا دیتی تھی، اور بے اختیار آپ کی زبان سے یہ کلمات نکلتے تھے۔ معلوم ہوا کہ آدمی جو ہے اس طرح کلمات پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں لبیک بھی پڑھنی چاہیے۔ کیا معلوم کون سی دلیل ہو کہ جس میں ہماری لبیک اللہ کے یہاں قبول ہو جائے۔ لبیک اسی لیے تو یہ حاجیوں کی اللہ مشابہت کرا رہے ہیں، اسی لیے کہا کہ جب سعید قربانی دینا چاہتا ہے، پہلے کی حجہ جب چاند ہو جائے، ناخن نہ کاٹے، بال نہ کاٹے، اپنی باڈی میں سے کسی جگہ پہ بال نہ کاٹے، یہ بال نہ کاٹنا، ناخن نہ کاٹنا، مونچھ نہ کٹوانا، داڑھی نہ کٹوانا، سر سے بال، یہ جو احکام آئے ہیں یہ حاجی سے کاپی کرنے کے لیے، حاجی سے مشابہت اختیار کرنے کے لیے ہے۔ تو حاجی
شباہت تیرے حبیب کی یاد لے کے میں آیا ہوں، حقیقت کو بنا دے صورت لے کے میں آیا ہوں۔ بندہ کہتا ہے کہ ظاہری صورت بنانا میرا کام ہے، شکل و صورت کو اختیار کیا، اس شکل و صورت میں جان پیدا کرنا، روح اور آتما کو پیدا کرنا مالک تیرا کام ہے۔ شباہت تیرے حبیب کی یاد لے کے میں آیا ہوں، حقیقت کو بنا دے صورت لے کے میں آیا ہوں۔ اس لیے بزرگوں اور بھائیوں، بزرگوں کے ساتھ جو مشابہت اختیار کی جائے گی انشاءاللہ وہ مشابہت بھی ضائع نہیں جائے گی۔ ابو داؤد شریف میں روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا قیامت میں اللہ پاک اس بندے کا حشر اس قوم کے ساتھ فرمائیں گے۔ او میرے نوجوان بھائیوں، صحابہ کے ساتھ مشابہت اختیار کرو، تابعین کے ساتھ مشابہت اختیار کرو، اولیاء اللہ کے ساتھ، تابع تابعین کے ساتھ، علماء کے ساتھ، حافظوں کے ساتھ، قاریوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرو۔ فلمی ایکٹروں کی مشابہتیں چھوڑو، کرکٹروں کی مشابہتیں چھوڑو، ہالی ووڈ کے جو ہیرو ہیں ان کی مشابہتوں کو چھوڑو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن تمہارا حشر ابو بکر صدیق کی سب میں ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن تمہارا حشر امام ابو حنیفہ کی سب سے ہو، تم چاہتے ہو کہ قیامت میں تم امام بخاری کی سب سے کھڑے رہو، تم چاہتے ہو کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے کھڑے رہو، عبد القادر جیلانی کے بازو میں کھڑے رہو، تو آؤ ان کی مشابہت اختیار کرو، ان کی نقل کرو۔ اور اگر چاہتے ہو کہ فرعون کی سب سے جاؤ، قارون کی سب سے جانا چاہتے ہو، محمد کی سب سے جانا چاہتے ہو، تو جاؤ ہالی ووڈ کے پیچھے، ہالی ووڈ کے پیچھے، کرکٹر کے پیچھے جاؤ، شوق سے کھاؤ، جہنم وہاں تمہارے لیے تیار ہے۔ جنت میں جانا چاہتے ہو تو ان کی مشابہت اختیار کرو، یہ راستے ہیں۔ اس لیے بھائیوں، یہ دن بڑے برگزیدہ دن ہے، یادگار ہے، اللہ کے برگزیدہ بندوں کی یادگاریں ہیں۔ اس پر عمل کرو، شوق سے عمل کرو۔ سال بھر میں چند دن ملتے ہیں عمل کرنے کے لیے، نمازوں کا اہتمام کرو تاکہ تکبیر تشریف چھوٹنے نہ پائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آدمی اپنی انفرادی نماز پڑھتا ہو، اگر اس کی کسی وجہ سے جماعت چھوٹ گئی ہو تب بھی تکبیر تشریف سے اس پر معاف نہیں ہے، وہ زور سے نہیں پڑے گا، اس کو زور سے آہستہ میں اختیار دے دیا کیونکہ زور سے صرف جماعت کے ساتھ، لیکن تکبیر تشریف تو پڑھنی پڑے گی۔ اس لیے یہ ان دنوں کے اعمال ہیں۔ اور بہت بڑا عمل عرفے کے دن کا روزہ۔ عرفہ کس کو کہتے ہیں؟ عرفہ 9ویں ذی الحجہ کا نام ہے۔ 9 ذی الحجہ کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ دن ہے حاجیوں کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا كان يوم عرفہ نشأ الله تعالى رحمته على عباده، جب عرفہ کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندوں کے اوپر اپنی رحمت نشاور کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو حاجی میدان عرفہ میں بھی یہ سمجھے کہ اس کی مغفرت نہیں ہوئی تو اس سے زیادہ محروم کوئی نہیں۔ اس لیے عرفہ کے دن آدمی کو شوق اور ذوق کے ساتھ اور اللہ کی عبادت میں دعا میں رہنا چاہیے کہ جو اللہ عرفہ کے میدان میں عبادت قبول کرتا ہے، دعا قبول کرتا ہے، وہ اللہ ہمارے شہروں میں بھی ہے، ہماری مسجدوں میں بھی ہے، ہمارے دیہاتوں میں بھی ہے، ہر جگہ اللہ موجود ہے۔ اس لیے اس ذوق اور شوق کے ساتھ ان دنوں میں دعا مانگنی چاہیے۔ تو عرفہ کے دن کا روزہ بہت بڑی عبادت ہے۔ ویسے تو 9 روزے عبادت والے ہیں، ذی الحجہ کے پہلے دن سے ہر روزے کا ثواب 1 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ ترمذی شریف سے روایت ہے صیام کل یوم منها یعدل بصیام سنة وقیام لیلۃ کل منها كقیام لیلۃ القدر۔ یہ حدیث شریف ہے، ابن عباس اس کے راوی ہیں کہ ہر روزے کا بدلہ 1 سال کے روزے کے برابر ملتا ہے، اور ہر رات قیام یعنی نفل نماز پڑھنا، عبادت کرنا، سبھی قدر میں عبادت کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔
ذوالحجہ کی 10 راتوں ہیں. یہ وہ 10 راتیں ہیں کہ اللہ نے قسم کھائی ہے والفجر ولیال عشر. قرآن میں ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں جو راتوں کی قسم کھائی ہے اس رات سے ذوالحجہ کی 10 راتیں مراد ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والسنة التي بعدہ. عرفہ کے ایک دن کا روزہ گزشتہ کا 1 سال کا گناہ اور آئندہ ایڈوانس 1 سال کے گناہ کا معاف کر دیتے. ایک دن 14-15 گھنٹے کی قربانی بھوک پیاس کی رہتی ہے. اس کا انعام کتنا بڑا؟ 2 سال کے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں پچھلے اور اگلے. اس سے بڑی اور کیا فضیلت مل سکتی ہے؟ اس لیے بزرگوں اور بھائیوں موسم بھی بڑا اچھا ہے. آپ حضرات اپنی مستورات کے ساتھ ماشاءاللہ مستورات جو اس کی پابند ہے مردوں کو بھی اس کا پابند رہنا چاہیے اور اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. تصور وقت تھا کیونکہ میں تو کلکتہ جانے کے لیے نکلا ہوں. بیچ میں سفر تھا تو ساتھیوں کی یاد آئی. رمضان میں الحمدللہ یہاں آیا تھا تو پھر ساتھیوں سے ملاقات کے ارادے سے آ گیا کہ چلو ساتھیوں سے ملاقات ہو جائے گی, محبت تازہ ہو جائے گی. اس نیت سے آیا. اللہ پاک اس سفر کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کبھی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.